آپ کی تصنیف اور شعر و سخن فکر و نظر سب برائے مصطفیٰ احمد رضا پیاری رضا۔ معزز سامعین اکرام اور ناظرین اور ہمارے چینل کے جملہ محبین، تمامی احباب کو عرس اعلیٰ حضرت بہت بہت مبارک ہو۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے جماعت اہل سنت کا ہر فرد دل توڑ کر محبت کرتا ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے مسلک و مذہب اور آپ کے افکار و نظریات پر عمل پیرا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اعلیٰ حضرت سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو افکار و نظریات ہیں ان کو فالو کون کرے گا؟ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو گھر گھر کون پہنچائے گا؟ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے اس پر عمل کون کرے گا؟ امام اہل سنت فاضل بریلوی کی جو فکر تھی کہ ہماری قوم کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو، مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت کے جو آپ نے اصول بیان فرمائے ہیں، ہم اور آپ صرف اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں۔ کاش ہم کام بھی کریں اور عمل کریں، انشاءاللہ تعالی ہمارے سماج میں، ہمارے ملک میں اور جماعت اہل سنت میں ایک عظیم انقلاب پیدا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو فکر ہے، جو آپ کے افکار و نظریات ہیں، فروغ اہل سنت کے حوالے سے جو آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں چند باتیں آپ نے جو پیش فرمائی ہیں، اس کو آپ لوگ سنیں اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عظیم الشان مدارس کھولے جائیں، باقاعدہ تعلیمیں ہوں۔ مدارس تو ہیں لیکن تعلیم اور تربیت دونوں سے ہمارے مدارس خالی ہیں۔ مدارس کے ساتھ ساتھ ہم تربیت پر بھی دھیان دیں۔ ہمارے بچے عالم تو بن جاتے ہیں لیکن ان کے اندر عالمانہ شان و شوکت نظر نہیں آتی۔ عالم کی شان یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو نظر آئیں۔ اور آپ فرماتے ہیں طلباء کو وظائف ملیں کہ خواہی نہ خواہی گرویدہ ہو۔ جو لوگ غریب ہیں ان کو وظائف دیے جائیں، ان کے کھانے پینے کا، ان کے اخراجات کا اہتمام کیا جائے۔ جو بڑے بڑے پیسے والے ہیں، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، ان کو چاہیے کہ اپنی دنیاوی زندگی پر پیسہ کم خرچ کریں اور مدارس کی طرف زیادہ سے زیادہ دھیان دیں۔ مدارس کی مدرسین کی بیش قرار تنخواہیں ان کی کارروائیوں پر دی جائیں، یعنی جیسے مدرس ہوں، جیسی تعلیمی لیاقت ہو، ان کی تنخواہوں کا خاص طور سے دھیان رکھیں۔ ان کی ضروریات کا خاص طور سے جب ہم دھیان رکھیں گے تو ان کو فیملی کا ٹینشن نہیں ہوگا، فیملی کی فکر نہیں ہوگی کہ ہمیں کیا کھانا ہے، کیا لانا ہے۔ ان کی ضروریات جو ہے وہ سب جو ہے وہ کمیٹی کے احباب یا جو ذمہ داران ہیں وہ پوری کرتے رہیں گے، اور علماء مدرسین جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے اور دل سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کام کریں گے۔ تبعِ طلبہ کی جانچ ہو، جو جس کام کے زیادہ مناسب دیکھا جائے معقول وظیفہ دے کر اس میں لگایا جائے۔ جیسی طلبہ کی فکر ہو، وہ جس فن میں ماہر ہوں ان کو اس میں جو ہے وہ لگایا جائے تاکہ اس فن میں وہ ماہر ہو سکیں۔ ان میں جو تیار ہوتے جائیں تنخواہیں دے کر ملک میں پھیلائے جائیں کہ تحریر و تقریر اور واضح و مناظرہ اشاعت دین و مذہب کرتے رہیں۔ حالات یہ ہیں کہ ہمارے یہاں بچے فارغ تو ہوتے ہیں لیکن ہمارے مدرسین جو ہیں وہ فارغ ہونے کے بعد بچوں کی کوئی رہنمائی نہیں کرتے۔ کم سے کم ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا فلاں شاگرد فلاں میدان میں ماہر ہے، کوئی درسیات میں ماہر ہے، کوئی تبلیغ و سنت میں ماہر ہے۔ جس میدان میں وہ ماہر ہو اس کو اس میں اتارا جائے، وظائف دیے جائیں، اس کے اخراجات کا اہتمام کیا جائے۔ حمایت مذہب و رد بد مذہبہ میں مفید کتاب و رسائل مصنفوں کو نذرانے دے کر تصنیف کرائی جائیں۔ دیکھیے بنیادی کام ہے، رد بد مذہب بہت ضروری ہے اور قوم کی اصلاح یہ بہت ضروری ہے۔ ان ٹاپک پر بیانات ہوں علماء کے اور فولڈر چھپوائے جائیں، کتابیں جو ہے چھپا کے تقسیم کرائی جائیں۔ میں مدینہ منورہ میں جب حاضر ہوا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو باقاعدہ حکومت کی طرف سے وہاں اسٹال لگا ہوا تھا، اور جتنے لوگ وہاں حاضری کے لیے جاتے تو باقاعدہ CD اور کئی کتب
ایک پیکج ان کا بنا ہوا تھا، وہ دیتے جا رہے تھے۔ اب ان کے افکار و نظریات، ان کے جو عقائد ہیں وہ ہمارے گھر تک پہنچ رہے ہیں، لیکن ہمارا اس پر فوکس نہیں ہے، ہمارا اس پر دھیان نہیں ہے، ہم صرف نیاز فاتحہ میں تو لگے ہیں۔ میں نے کئی بار لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ سرکار غوث اعظم کی نیاز کا اہتمام کر رہے ہیں، آپ غریب نواز کی نیاز کا اہتمام کر رہے ہیں، بہت اچھا عمل ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن سرکار غوث اعظم، سرکار غریب نواز یا سیرت امام حسین یا دیگر ہمارے اکابرین کے نام سے جو محفل منعقد ہوتی ہیں، جلوس محمدی نکلتا ہے، ان پر صرف جلوس سے کام نہیں چلے گا، صرف لنگر اور شیرنی سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہم جن کے نام سے جلوس نکال رہے ہیں، ہم جن کے افکار و نظریات پر اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ان کی سیرت کو کون پڑھے گا، ان کی سوانح کو کون پڑھے گا، ان کی تاریخ کو کون پڑھے گا؟ آج ہماری قوم کوری ہے، جلوس محمدی میں تو شامل ہو گئے، لیکن سرکار کی سیرت کو کون پڑھے گا؟ آج ہمارے بچوں سے اگر اسکول میں کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ مسلم ہیں، ذرا آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کے نبی کون تھے، آپ امام حسین کو فالو کرتے ہیں، ذرا بتائیے امام حسین میدان کربلا میں کیوں شہید ہوئے؟ ہمارے بچوں کو نہیں پتہ، ہماری نسلوں کو نہیں پتہ، اور نہ مساجد میں مکمل طریقے سے ہمارے مقتدیوں کو جو ہے وہ تاریخ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، بس 10-5 منٹ ٹائم پاس کیا اور پھر نماز پڑھا دی۔ میں مساجد سے بھی گزارش ہے کہ سب سے بہتر جگہ جو ہے وہ مسجد ہے، یہاں سے اگر ہم محنت سے اپنی قوم تک تاریخ کی باتیں بتائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہماری قوم کے اندر تاریخ کی جانکاری ہوگی۔ تصنیف شدہ اور نو تصنیف رسائل عمدہ اور خوشخط چھاپ کر ملک میں مفت تقسیم کیے جائیں، یہ بنیادی کام ہے جو میں نے عرض کیا، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ شہروں اور آپ کے سفیر نگراں رہیں، جہاں جس قوم کے وعظ یا مناظر یا تصانیف کی حاجت ہو آپ کو اطلاع دیں۔ آپ سرکوبی اعادہ کے لیے اپنی فوجیں، میگزین اور رسالے بھیجتے رہیں۔ دیکھیے ہم اپنی مسجد میں ہیں، ہم اپنے مدرسے میں ہیں، ہم اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا، ہمیں نکلنا پڑے گا، ہمیں اپنے طلباء، اپنے علماء کو باہر بھیجنا پڑے گا۔ جیسے علاقے ہیں جہاں سنیت کا کام نہیں ہو رہا ہے، ہمیں علماء کو بھی وہاں بھیجنا پڑے گا، ان کی ضروریات، ان کے آنے جانے کا خرچہ، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا پڑے گا، اور رسالے ہمیں بھیجنا پڑیں گے، تقسیم کرنا پڑیں گے، تاکہ ہماری قوم تک مذہب اسلام کی بات پہنچتی رہے، لیکن سب خاموش ہیں، سجادگان اے سیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم تو سیف ہیں لیکن ہماری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان جب کالج میں جاتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں جاتے ہیں، تو باقاعدہ دیگر مذاہب کی تنظیمیں ان کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے، ان کے عقائد و نظریات کو جو ہے وہ جھنجھوڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو لہذا اس پر ہماری خانقاہ کے یعنی جو سرمایہ پیر حضرات ہیں یا علماء یا خطیب حضرات ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس پر دھیان دیجیے۔ جو ہم میں قابل کار موجود اور اپنی معاش میں مشغول ہیں، وظائف مقرر کر کے فارغ البال بنائیں، اور جس کام میں انہیں مہارت ہو لگایا جائے۔ بہت سارے ایسے ہمارے علماء ہیں کہ جو پڑھنے کے بعد اپنے معاشی کام میں لگ گئے، تجارت میں لگ گئے۔ تجارت سنت ہے، بے شک سنت ہے، لیکن دین کا کام اگر آپ کی تجارت سے رک رہا ہے، آپ نے پڑھائی کی، کئی سال آپ نے جو ہے وہ تعلیم و تربیت میں گوائے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی شاپ کھول لی، اپنی دکان کھول لی، یا کوئی تجارتی کام شروع کر دیا، تو دین کا کام کون کرے گا؟ تجارت بے شک کریں آپ، لیکن دین کا کام بھی آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں چاہیے، اور ہمارے مشائخ، علماء و پیران کو چاہیے کہ جو علماء مناظر میں ماہر ہیں، یا تصنیف میں ماہر ہیں، یا تقریر میں ماہر ہیں، یا تبلیغ میں ماہر ہیں، تو ان کو ذریعہ معاش کرائیں، لیکن دین کی طرف ترغیب ضرور دلائیں، ان کی ضروریات پر ہم دھیان دیں، ان کے اخراجات پر ہم لوگ دھیان دیں۔ آپ کے مذہبی اخبار شائع ہوں، اور وقتاً فوقتاً ہر قسم کے حمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں بقیمت اور بلا قیمت روزانہ یا کم سے کم ہفتہ وار پہنچاتے رہیں۔ اس حوالے سے خیر خانقاہیں اور دیگر تنظیمیں رسائل اور ماہنامہ چھپواتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس پر تھوڑا دھیان دیں۔ جو لوگ فیس دے کر رسالے منگاتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن جو نہیں دے پاتے ہیں، غریب ہیں، وہاں تک پہنچائیے، اور مفت فولڈر جو 1 یا 2 روپے کا پڑے گا، کسی بھی ٹاپک پر، جیسے کہ محرم شریف کا مہینہ آیا
تو محرم شریف میں جو غیر شرعی رسومات ہیں ان پر آپ لکھیں، وہ آپ اپنے علاقے میں تقسیم کرائیں، یا جو بھی غیر شرعی کام ہیں شادی برات کے حوالے سے ہیں یا ناچ گانے کے حوالے سے ہیں، یعنی جو ہمارے سماج کے لیے ناسور کام ہیں ان پر ہم دھیان دیں۔ اسٹینڈنگ کھانا ہے، اس پر لکھا جائے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں، لہذا اس پر دھیان دیا جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت پیاری حدیث ہے، سرکار کا ارشاد ہے، آخر زمانے میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے چلے گا، اور کیوں نہ صادق ہو کہ صادق و مصدوق کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس گزارش یہ ہے کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے یہ جو 10 نقاطی پروگرام بیان کیے گئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے صرف یوں ہی نہیں لکھا ہے، بلکہ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے ہمیں فکر دی ہے، ہمیں ذہن دیا ہے کہ ہم قوم کے پیشوا ہیں تو ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، ہم اپنی خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہماری قوم کہاں چلی جا رہی ہے، نمازوں سے دور ہے، دین سے دور ہے، حلیہ ہمارا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ ہماری قوم کو ہماری ضرورت ہے، ان کے افکار و نظریات میں تبدیل لانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اعلیٰ حضرت کا نام تو لیتے ہیں، کاش ہم امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے مشن کو سمجھیں، آپ کے افکار و نظریات کو سمجھیں کہ ہماری جو تربیت آپ نے فرمائی ہے، جو خانقاہوں کا نظام آپ نے بنایا ہے، اور جو مزارات پر حاضری کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، جو مذہب و ملت کے حوالے سے کام کرنے کا شعور ہمیں دیا ہے، ہم کاش اس کو فالو کریں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بڑی خدمات جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے پیش کی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اعلیٰ حضرت کا صرف نام نہ لیں، صرف نام کے رضوی نہ بنیں، صرف نام کے برکاتی نہ بنیں، صرف نام کے اشرفی نہ بنیں، ہمیں کام کا بننا پڑے گا۔ اگر دیگر تنظیمیں آپ دیکھ لیں کہاں پہنچ گئی ہیں، ہم صرف مخالفت کرتے رہ گئے اور وہ کہاں پہنچ گئے ہیں، لہذا ہر مخالفت کا جواب ہے۔ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں، اور زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کا حساب دینا پڑے گا کہ ہم قوم کے پیشوا تھے، ہم قوم کے امام تھے، ہم قوم کے پیر تھے، ہم قوم کے جو ہے خطیب تھے، ہم نے قوم کو لوٹا ہے، ہم نے قوم کو دین کی طرف ہم لے کے نہیں آئے ہیں، لہذا ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا حساب دینا پڑے گا۔ پروردگار ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن فرمائے، اور امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے جو افکار و نظریات ہیں ان پر ہمیں چلنے اور چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔